آج کی ہماری ویڈیو جنات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کی کتنی قسمیں ہیں اور یہ مخلوق نظر کیوں نہیں آتی، اور ان کی تعداد کتنی ہے، اور ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیسے کی۔ جن یا جنات کے لفظی معنی ہیں ایک ایسی مخلوق جو آنکھوں سے نظر نہ آتی ہو۔ قرآن اور حدیث کے مطابق یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کی تخلیق آنکھ سے کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جنات کے موضوع پر ایک سورہ جن موجود ہے۔ جنات آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور بعض روایات کے مطابق ان کی تعداد انسان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ مخلوق اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، یعنی یہ جنات ہمارے مکانوں اور دکانوں میں رہتے ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ پائیں یا انہیں محسوس کر سکیں یہ بالکل ممکن نہیں جب تک کہ وہ خود اپنے نشانات ظاہر نہ کریں۔ اور جس طرح مٹی سے بنا ہوا انسان بہت ساری قوموں اور نسلوں اور قبیلوں میں بٹا ہوا ہے، اسی طرح جنات کی بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ بس مومنین کرام، اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارادہ کیا کہ زمین کی مٹی سے ایک انسان بنایا جائے، زمین سے مٹی کو اٹھایا گیا اور اس زمین پر پہلے سے جو مخلوقات موجود تھی وہ جنات تھے۔ ان سے کہا گیا کہ وہ محدود ہو جائیں اور وہ اپنے کام رات کو انجام دیں اور دن میں کسی غار میں چھپ جائیں، تو اس بات پر جنات میں بغاوت ہو گئی اور قبیلہ زعفر اور کمیرہ اور دوسرے قبیلوں میں اختلافات ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے کہا کہ فرشتوں کی فوج لے کر جاؤ اور اس زمین پر جنات سے مقابلہ کرو۔ اب اللہ کے حکم سے عزازیل اپنے ساتھ لاکھوں فرشتوں کی فوج لے کر زمین پر آیا۔ ہر فرشتے کے کندھوں پر پانی کے پہاڑ تھے، آسمان سے پانی برسایا گیا، یوں آگ سے بنے ہوئے جنات تڑپنے لگے، اور یہ حکم نافذ ہوا کہ تم محدود ہو جاؤ، اور کچھ جنات غاروں میں چھپ گئے اور کچھ مارے گئے۔ اب ہم آپ کو جنات کی اقسام اور ان کے گروہوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جنات کے بہت سارے گروہ ہیں۔ پہلا گروہ کسی گھر یا مکان میں رہتا ہے اور اس گھر کے مکینوں کو ڈراتا ہے یا پھر تکلیف پہنچاتا ہے۔ دنیا کے کوئی نہ کوئی علاقے میں یا پھر کسی کے گھر میں یہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں، اس لیے عامل اور کالا جادو کرنے والے اس گروہ کی مدد سے اپنا کام لیتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو انسانوں پر مسلط ہو جاتا ہے، جن سے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور یہ گروہ انسان کو طرح طرح کی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تیسرا گروہ، اس گروہ میں شامل جنات اکثر قبرستانوں یا ان کے آس پاس اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ چوتھا گروہ شیاطین اور جنوں کا، یہ گروہ اکثر جنگلوں، باغوں اور کھیتوں اور درختوں میں اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ اور مومنین کرام، ان جناتوں کے قبیلے اور کئی اقسام ہیں، اور ان تمام جناتوں کا جسم، قد، سوچ اور طریقہ ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ غزل دام کے قبیلے کے جنات یہ کان سے محروم ہوتے ہیں اور یہ صرف ایک آنکھ رکھتے ہیں۔ ان کا قد 3 فٹ کا ہوتا ہے اور یہ جنات میں سب سے زیادہ ان کی تعداد پائی جاتی ہے۔
کہن دلام، یہ جنات انسان کی مہک کو پسند کرتے ہیں، اور جو انسان زیادہ اداس رہتا ہے تو یہ اس کے قریب جا کر ان کی جسم کی خوشبو لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ مراما استت، ان کے 5 کان ہوتے ہیں اور 3 آنکھیں ہوتی ہیں۔ ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ ایک لمحے میں پوری زمین کا چکر لگا سکتے ہیں۔ تسم بلا بوا، یہ جنات انسان کے خیالات تک آسانی تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو قید کرنا کسی بھی عامل یا کسی بابا کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن جب یہ کسی کے غلام بن جاتے ہیں تو اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ یہ انسانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، ان کو تیکھی اور کھٹی چیزیں پسند ہوتی ہیں، تبھی تو عامل یا بابا اپنے پاس لیمبو یا مرچ اپنے ساتھ رکھا کرتے ہیں۔ جغیر ممتاز، یہ عزازیل یعنی شیطان کی نسل سے ہیں۔ یہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اور یہ تھی جناتوں کے بارے میں مختصر معلومات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔